अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहां ज़ेब। दुनिया में हर काम एक सिस्टम के तहत होता है। मुल्क चलाने से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक और कॉरपोरेट सेक्टर तक चलाने का एक निज़ाम होता है ना। और ये निज़ाम यकीनी बनाना है कि काम एक उसूल के तहत दुरुस्त तरीके से हो। शख्सियात आती हैं, इसी निज़ाम के तहत काम करती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन निज़ाम अपनी जगह मौजूद रहता है। और अगर शख्सियात ज़्यादा अहम हो जाएं तो वो निज़ाम को भी ख़राब कर देती हैं और इससे इदारे का भी नुकसान होता है। अच्छा, ये बात मुझे आर्मी चीफ़ की 2 दिन पहले की तकरीर सुनकर याद आई। आर्मी चीफ़ ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से ज़बरदस्त खिताब किया और उनका खिताब अभी तक मीडिया और पूरे सोशल मीडिया की बहस का मौजू है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि इससे मस्बत और मनफी दोनों किस्म के तासुर गए। अब मस्बत तासुर तो ये गया कि आर्मी चीफ दहशतगर्दी, बदअमनी, अदम इस्तेहकाम के साथ सख्ती से डील करने के लिए कमिटेड हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन साथ ही एक मनफी तासुर ये गया कि जैसे मुल्क का निज़ाम तो वही चला रहे हैं, हुकूमत तो यहाँ पे किसी जगह मौजूद ही नहीं है। अब ज़रा आप खुद ही देखें ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगर ये दोनों किसी एक तकरीब में मौजूद हों तो हर किसी की निगाहों का मरकज़ आर्मी चीफ ही होते हैं। लोगों में ये तजस्सुस होता है कि आर्मी चीफ क्या बोलेंगे। अच्छा, अव्वल तो वज़ीर आज़म की ऑरेटरी स्किल्स तो वैसे ही काबिल रश्क नहीं हैं, लेकिन जब आर्मी चीफ का खिताब हो तो किसी को वैसे भी दिलचस्पी नहीं रहती कि वज़ीर आज़म ने क्या बात की है। अब यहाँ पे मनफी तासुर आ जाता है ना, जब मुल्क में हुकूमत नाम की कोई शय ना हो, बयानिया नाम की कोई चिड़िया ना हो, वज़रा का काम सिर्फ अपनी वजारतें इंजॉय करना हो, तो फिर बयानिया बनाने का काम फ़ौज पर ही छोड़ दिया जाता है। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि फिर तनकीद भी उसी की तरफ होती है जिसकी तरफ से ये बयानिया सामने आ रहा होता है। तनकीद के तीर वहीं जाते हैं जिस शख्सियत के निज़ाम से ऊपर होने का तासुर हो। अच्छा, अव्वल तो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है ये पहले ही काबिल तर्स है। शरीफ ख़ानदान ने ना कभी इसकी अहमियत को समझा है और लगता है कि ना ही वो आगे भी कभी इसकी अहमियत को समझेंगे। लेकिन नून लीग के वॉलंटियर्स जो अपनी बिसात के मुताबिक अपनी पार्टी की हिमायत करते हैं, वो भी आर्मी चीफ की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते दिखाई देते हैं। भाई, आपका काम आर्मी चीफ की तारीफ़ें करके मुखालिफिन के ठट्टे उड़ाना नहीं है। आपका काम ये था कि आप अपनी जमात से पूछते कि आपकी लीडरशिप कहाँ गायब है। जो बातें आर्मी चीफ ने की हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नहीं करते? क्या उनका काम सिर्फ ये लंदन के दौरे करना और फिर वापस आकर जाती उम्रा जाना है? क्या मरियम नवाज का काम सिर्फ ये हॉस्पिटल्स के दौरे करके एमएस को सस्पेंड करना है? क्या फिर अब ये समझ लिया जाए कि वो सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला हैं और आइंदा वो मरकज़ी सियासत नहीं करेंगी? क्या वो कभी वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं होंगी? अगर उन्होंने सेंट्रल पॉलिटिक्स करनी है तो फिर वो दहशतगर्दी पर बात क्यों नहीं करती? वो बलूचिस्तान के मसले के ऊपर बात क्यों नहीं करती? और पंजाब की सीनियर वज़ीर का काम क्या सिर्फ बैग्स उठाकर वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाना है? भाई, क्या आप सब ने ये बयानिया आउटसोर्स कर दिया है? और अच्छा, ये आपके बुज़ुर्ग की फ़ौज ज़फ़र मौज ये कहाँ है? आप लोग सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिन के ना ये जो टॉक शोज़ हैं ये उठाकर देख लें। पाकिस्तान में ये 2 दर्जन से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स हैं इस वक्त। आपने कितने वुज़रा को 8 और 10 बजे के टॉक शोज़ में देखा होगा? एहसन इकबाल साहब कहाँ हैं? ख्वाजा आसिफ कहाँ हैं? इसाक डार, अताउल्ला तारड़, मुसद्दिक मलिक कहाँ हैं? शिजरा फातिमा ख्वाजा, आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर हुसैन, अली परवेज़ मलिक, ये सब वफाकी वज़ीर ही हैं ना, तो ये कहाँ हैं? इनमें से अगर कुछ वुज़रा आते भी हैं मीडिया पर तो कभी कुछ मखसूस शोज़ में ही नज़र आ जाते होंगे, आपने देखा होगा इन्हें। अच्छा, मेरे ऑफेयर होने से पहले जब मेरे कोऑर्डिनेटर हुक्मरान जमात के रहनुमाओं से मिलते थे और आज भी जब हम उनमें से किसी से पॉडकास्ट के लिए रब्ता करते हैं ना, तो उनमें से अक्सर के जवाबात ये होते हैं, जैसे कि एक सीनियर नून लीगी सेनेटर हैं, वो कहते हैं जी आपके शो में आने के लिए मेरे पे बड़ा प्रेशर है, समझा करें ना, अगर मैं नहीं आता तो कोई वजह होगी। एक वज़ीर अपना दिफा करते हुए ये कहते हैं कि एसएचओ को कौन जवाब देगा। एक सीनियर नून लीगी रहनुमा कहते हैं कि आपके शो में आते हैं तो हमारे अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, और एक अभी हाल ही में एक वज़ीर जिन्हें पोर्टफोलियो मिला है, वो ये कहते हैं कि ऑफियर होने के बाद अभी तक आपका काम वैसे ही चल रहा है, कोई लचक नहीं आ रही। तो जनाब पता नहीं अब आपको कौन सी लचक चाहिए। मेरा काम तो ऐसे ही चलेगा, मैंने ऐसे ही काम करना है
اور کس بات پر ایس ایچ او کہا جا رہا ہے؟ صرف سوال اٹھانے پر؟ سوال اٹھانے پر آپ کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اپنے زور بازو پر کارکردگی بہتر کرنے کو تیار نہیں ہے یہ. لیکن پھر بھی ہمیں آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے جو نہیں آ پاتے یا نہیں آ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ایشو تو نہیں ہے. آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں گے، لیکن ہم آپ لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں. اگر حکومتی لوگ کارکردگی پر عوام کو مطمئن نہ کر سکیں، اطمینان بخش جواب نہ دے سکیں نا، تو چھپنے میں یا غائب رہنے میں ہی بھلائی ہے. چاہے کوئی یوٹیوب چینل ہو یا پھر مین سٹریم میڈیا ہو. خیر مین سٹریم میڈیا پر تو آپ آوازیں بند کروا دیتے ہیں، باہر نکلوا دیتے ہیں. تو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کہتی ہوں کہ آپ سے جتنا پبلک میں پرومیننٹ ہوں گے نا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ پھر تنقید کا رخ بھی آپ اور آپ کے ادارے کی طرف ہی ہوگا، اور یہ فوج کے ادارے کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. شاید چند دن کے لیے کچھ یہ درباری قسم کے اور خوشامدی لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے. وہ کہیں گے واہ چیف صاحب آپ نے کیا زبردست تنقید کی ہے، واہ سر واہ، وہ فلاں پوائنٹ تو بڑا ہی زبردست تھا، ملک کے دشمن تو ہل کر رہ گئے ہوں گے. واہ سر وہ جو آپ نے فلاں کو للکارا تھا نا، اس کی تو کیا ہی بات تھی. اور شاید یہ سب سن کر آپ کو اچھا بھی لگے. ابھی کل ہی کی بات ہے، جناب باجوہ کے ایک حکم پہ پورا نظام ہل جاتا تھا، حکومتی اتحادی ادھر سے ادھر ہو جایا کرتے تھے، حکومتیں گر جایا کرتی تھیں. آج وہی جنرل باجوہ کسی پبلک مقام پر نہیں جا سکتے، کیونکہ غلط یا صحیح انہیں عوام کا ایک بڑا طبقہ ولن سمجھتا ہے. اور جو کل ہر وقت جنرل باجوہ زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، آج وہ ان کا نام تک نہیں لیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہی سیاستدان جب میرے ٹاک شو پر آیا کرتے تھے نا، تو کبھی آف دا ریکارڈ اور کبھی آن دا ریکارڈ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو ویسے وہ فلاں ملک کے آرمی چیف کا نام معلوم ہے. اور یہ میری، آپ اس کو کم علمی کہیں کہ مجھے واقعی امریکہ، برطانیہ، چائنا، ایران، یورپ، سعودی عرب کے آرمی چیفز کے نام معلوم نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی سے پہلے بنگلہ دیش کے آرمی چیف کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور یقیناً بھارت اور اسرائیل کے آرمی چیفز کے نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوں گے بھئی، کیونکہ وہاں پہ شخصیات سے زیادہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا ایک نظام پہلے ہی کام کر رہا ہے. ان سب ممالک میں حکومت کا چہرہ سیاستدان ہے، اس لیے تنقید کا رخ بھی انہی کی طرف ہوتا ہے. اس لیے مجھے ان ممالک کے جو آرمی چیفز ہیں ان کے نام جاننے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. بہرحال آرمی چیف کی تقریر کے کچھ حصے بہت اہم تھے. یہ دو قومی نظریے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سمجھتے تھے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، ہماری ثقافت الگ ہے اور ہماری سوچ الگ ہے، ہمارے عزائم مختلف ہیں. یہ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک تھا اور ہمیشہ رہے گا. اچھا، اس بیان پہ بھارت میں کافی آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور وہاں کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی اس پر جواب دیا ہے کہ شارک میں کوئی غیر ملکی چیز کیسے پھر ہو سکتی ہے. میری دعا ہے کہ فلسطین بھی آزاد ہو، کشمیر بھی آزاد ہو، اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے تباہ ہو جائیں، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، یہ ملک پاکستان ایک عظیم ملک بنے. لیکن یہ سب تو اسی وقت ہوگا نا جب ہم شخصیات سے باہر نکلیں گے اور اداروں کو مضبوط کریں گے. جب یہ تیرا چیف میرا چیف یہ سب نہیں ہوگا، جب قوم متحد ہوگی اور ادارے غیر متنازع ہوں گے، تو پھر کوئی ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اچھا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہم نے آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد قوم کا اتحاد دیکھا تھا، نیشنل ایکشن پلان پر سب کو ایک میز پر اتفاق کرتے ہوئے دیکھا تھا. پھر چند سالوں میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا نا، کراچی میں امن آ گیا تھا. ہمیں 27 فروری یہ 2019 بھی یاد ہے جب ہماری فضائیہ نے کشمیر میں جا کے اہداف کو نشانہ بنا کے بھارت کے پٹاخوں کا جواب دیا تھا اور ابھی نندن کو چائے پلا کے رخصت کیا تھا. آج بھی اگر ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، افغانستان اور بھارت کی شرپسندی کا جواب دینا ہے، تو قوم کو ایک ہونا ہوگا، پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا. اور یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہاں قوم کے متحد ہونے کی چابی اڈیالہ کے قیدی کے پاس ہے. وہ بھی کیا قیدی ہے جو برانڈ بن چکا ہے، بلکہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے
وہ برانڈ بن جاتی ہے. اس کو اٹک جیل میں جو نمبر الاٹ ہوا وہ برانڈ بن گیا. آپ کسی 10 سال کے بچے سے ذرا پوچھ کے دیکھ لیں 804 کیا ہے, وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں بتائے گا یہ عمران خان کا نمبر ہے. اس بچے کو شاید قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے علاوہ کسی سیاستدان کا بھی نہ معلوم ہو, اس کو پاکستان کی تاریخ کا بھی کچھ شاید پتہ نہ ہو, لیکن اس کو قیدی نمبر 804 کا پتہ ہوگا. کیا ایسے شخص کو جیل میں رکھ کر پھر قوم کو متحد رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا, اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان کو بھی تو فوج لائی تھی, وہ بھی تو دھاندلی سے آیا تھا. بھائی جب یہاں سبھی ایسے آتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ایسے ہی آیا تھا, لیکن پھر اس نے وہ کیا جو آج تک آپ نہیں کر سکے اور شاید آپ کرنا جانتے بھی نہیں ہیں. اس نے بیانیہ بنایا, اپنا جو سوشل میڈیا تھا اس کے اوپر انویسٹ کیا, اپنا بیانیہ گھر گھر پہنچا دیا. جب آپ کی لیڈرشپ ڈیلے کر کے ملک سے باہر چلی گئی اور کبھی مختصر وقت کے لیے چپ کر روزہ رکھ لیا کرتی تھی, جناب یہی وجہ ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہوتا چلا گیا اور آپ ڈیلز اور ڈرائنگ رومز کی سیاست کر کے غیر مقبول ہوتے چلے گئے. اب آپ کو اچھا لگے یا برا, وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. مجھے کوئی وہ سائنس بتا دے جس میں ایک مقبول ترین لیڈر کو جیل میں رکھ کر قوم کو متحد رکھا جا سکتا ہے. اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک اوورسیز کنونشن ہو گیا. آپ کم از کم اوورسیز پاکستانیوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کا پاس رکھیے گا. یہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ دن رات محنت کر کے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. حکومت نے چند دن پہلے بڑے فخر کے ساتھ ریکارڈ ریمیٹنسز کی خوشخبری سنائی تھی. جی ہاں, اب اعداد و شمار کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. اب یہ مارچ 2025 میں ترسیلات زر پہلی مرتبہ $4 ارب سے زائد رہیں اور اس مد میں ریکارڈ $4.1 ارب کی آمد ہوئی. اب 1.5 ماہ بعد, ابھی عید الاضحیٰ بقرعید ہے, تو امید ہے کہ اتنے ہی ریمیٹنسز اگلے ماہ بھی آ جائیں گے اور پھر حکومت اس کو بھی اپنی بڑی کامیابی بنا کر پیش کرے گی. اب امید یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کریں گے. اگلے چند ماہ میں اس اوورسیز کنونشن کی کامیابی کا معیار طے ہو جائے گا. اگر تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اربوں ڈالر کی کوئی بڑی سرمایہ کاری آتی ہے تو پھر اس اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن کو ظاہر ہے کہ کامیاب کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اس کو پی ٹی آئی کے بیانیے کا مقابلہ کرنے کی ایک کوشش ہی کہا جائے گا. اچھا, حکومت سے تو کسی بیانیے کی امید نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ پھر آرمی چیف کو بیانیے کا خلا پر کرنے کے لیے ایک تقریر کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور پھر اگلے چند دنوں تک وہی تقریر خبروں, ٹاک شوز اور ولاگز کا موضوع رہے. اچھا, یہ حکومت بیانیے کی جنگ میں کہاں کھڑی ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ اس وقت ہمارے کرنٹ افیئرز کا موضوع ہی یہی ہے کہ عمران خان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے تو وہ خبروں کی زینت بن جاتا ہے. کوئی اس بات کی تردید کر دیتا ہے کہ جی انہوں نے تو کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا تو وہ خبروں کی زینت بن جاتا ہے. جس کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے وہ بھی خبروں کی زینت بن جاتا ہے, اور جس کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی وہ بھی خبروں کی زینت بن جاتا ہے. ویسے افسوس کی بات ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کو تو خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن ان کی بہنیں وہ نہیں مل سکتی. پتہ نہیں عمران خان کے پاس اس وقت کون سا ایٹمی راز ہے جو وہ اپنی بہنوں کو بتا دیں گے جس سے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا یا سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن عمران خان کی بہن کی ننگے پیر وہ تصویر جو اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات نہ کروانے پر دھرنا دیے ہوتی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب آپ اس کو نہ جو مرضی کہیں, لیکن وہ ایک تصویر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہی کرتی ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا نا کہ تصویریں بولتی ہیں. صدام حسین کی پھانسی سے پہلے کی تصویر, پھر معمر قذافی کی تصویر, ذوالفقار علی بھٹو کے جنازے کی تصویر, میاں محمد نواز شریف کی 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لاء کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے کی تصویر, محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپنے بچوں کے ہمراہ زرداری صاحب سے جیل میں ملاقات کی تصویر, زرداری صاحب کی زبان کٹی ہوئی تصویر, حسین نواز کی نیب ہیڈ کوارٹر میں لیک کی گئی تصویر, میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی
जुलाई 2018 में वतन वापसी पर गिरफ्तारी देते हुए तस्वीर। तो ये सब तस्वीरें बोलती हैं आज भी, और ये सब सियासी जमातें खुद अपनी लीडरशिप पर हुए जुल्म दिखाने के लिए इन तस्वीर को इस्तेमाल भी करती हैं। तो आप इन तस्वीर को फिर ईजी ना लें। इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर भी बोलती है, और आज जो उनसे मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अडियाला के बाहर धरना देते हैं, उनकी तस्वीर भी बोलती हैं। इसलिए तस्वीरों को बोलने का मौका ना दें। तो फिर इमरान खान से मुलाकातें ओपन कर दें। ओपन करने का मतलब अब ये नहीं है कि फिर आप हर अरे गहरे को सुबह शाम उनसे मिलने की इजाज़त दे दें या इजाज़त उनको मिल जाए, लेकिन कम से कम मुलाकात वाले दिन उनकी बहनों को, उनके वकला को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, वरना फिर कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आज आप ही लोग इमरान खान से सियासी इंतकाम ना लेने की गारंटी मांग रहे हैं ना, तो कल को आप लोग अपनी तस्वीर दुनिया को दिखाकर अपनी मजलूमियत का इजहार कर रहे होंगे। अच्छा, वैसे मुझे यकीन है पूरा कि मेरा ये मशवरा कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इक़्तिदार का नशा बुरी चीज़ है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अल्लाह इस नशे से सबको महफूज रखे। अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।